بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین کے افغانستان سے مذاکرات کے بیان کی تائید کرتا ہوں۔ تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی افغانستان سے بات چیت اور امن قائم کرنے کی کوشش کی تائید کرتا ہوں، ان کو جا کر علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے اور کہنا چاہیے خدا کا واسطہ ہے افغانستان سے جا کر بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کے مینڈیٹ کو چھوڑیں، وہ دہشت گردی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ احمقانہ بیان دے رہے ہیں۔ علی امین بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، وفاق کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہا ہے، لیکن کچھ کر بھی نہیں رہا۔ اگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو ہماری اکانومی چوک کر جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراس بارڈر دہشت گردی روکنا وفاق کا کام ہے۔ علی امین نے کون سی غلط بات کی؟ کے پی میں حالات خراب ہیں، پولیس والے خود کو بچا رہے ہیں۔ کے پی میں پولیس کا معاملہ بغاوت تک پہنچ چکا ہے، ڈنڈا لے کر مک سمیت سب کچھ ٹھیک کرنے کی فکر کرنے والے کو کہتا ہوں، آپریشن مسئلے کا حل نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کسی بھی ایکسٹینشن کا ساتھ نہ دینے کا مولانا فضل الرحمان کا بیان قابل ستائش ہے۔ علی امین غائب ہوا، کسی کو نہیں پتا کدھر گیا تھا، وہ ان کی لاج رکھ رہا ہے، بول نہیں رہا۔ 8 مبر کے جلسے پر اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جیل میں چڑیا پر نہیں مار سکتی، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر صبح 7 بجے جیل آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی 8 ستمبر کی تاریخ دی گئی اور کہا گیا کہ تمام سہولیات دی جائیں گی۔ 8 مبر کو جو ہمارے ساتھ ہوا اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اب توسیع دے کر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی دھاندلیوں کو تحفظ دے رہا ہے، اسی کے انعام میں قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب آپ عدلیہ پر حاوی ہوں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سنگاپور میں 140 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، پاکستان میں 1 ارب ڈالر سے بھی کم سرمایہ کاری آئی۔ سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین کے افغانستان سے مذاکرات کے بیان کی تائید کرتا ہوں۔ تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی افغانستان سے بات چیت اور امن قائم کرنے کی کوشش کی تائید کرتا ہوں، ان کو جا کر علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے اور کہنا چاہیے خدا کا واسطہ ہے افغانستان سے جا کر بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کے مینڈیٹ کو چھوڑیں، وہ دہشت گردی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ احمقانہ بیان دے رہے ہیں۔ علی امین بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، وفاق کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہا ہے، لیکن کچھ کر بھی نہیں رہا۔ اگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو ہماری اکانومی چوک کر جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراس بارڈر دہشت گردی روکنا وفاق کا کام ہے۔ علی امین نے کون سی غلط بات کی؟ کے پی میں حالات خراب ہیں، پولیس والے خود کو بچا رہے ہیں۔ کے پی میں پولیس کا معاملہ بغاوت تک پہنچ چکا ہے، ڈنڈا لے کر مک سمیت سب کچھ ٹھیک کرنے کی فکر کرنے والے کو کہتا ہوں، آپریشن مسئلے کا حل نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کسی بھی ایکسٹینشن کا ساتھ نہ دینے کا مولانا فضل الرحمان کا بیان قابل ستائش ہے۔ علی امین غائب ہوا، کسی کو نہیں پتا کدھر گیا تھا، وہ ان کی لاج رکھ رہا ہے، بول نہیں رہا۔ 8 مبر کے جلسے پر اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جیل میں چڑیا پر نہیں مار سکتی، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر صبح 7 بجے جیل آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی 8 ستمبر کی تاریخ دی گئی اور کہا گیا کہ تمام سہولیات دی جائیں گی۔ 8 مبر کو جو ہمارے ساتھ ہوا اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اب توسیع دے کر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی دھاندلیوں کو تحفظ دے رہا ہے، اسی کے انعام میں قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب آپ عدلیہ پر حاوی ہوں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سنگاپور میں 140 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، پاکستان میں 1 ارب ڈالر سے بھی کم سرمایہ کاری آئی۔ سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔